میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہے کس کو، میں تو جس گھر سے گزرتا ہوں دھواں ہوتا ہے۔ دھرتی پاک کو جنت کا تھا ٹکڑا کرنا، آج اس پہ مگر دوزخ کا گماں ہوتا ہے۔ جہاں پہ دودھ کی ندیاں تھی بہائی جانی، آئے دن خون کا ایک دریا رواں ہوتا ہے۔ میں ہر ایک بات میں الفت کو کھوجتا ہوں، مگر تیرا ہر لفظ کیوں رنجش کی زباں ہوتا ہے۔ لبوں کا خم نہیں آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جو دل کا حال ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے۔ کسی کی قبر پہ میں محل بناؤں کیسے، نفع ایسا ہو تو احساس زیاں ہوتا ہے۔ ہمارے درمیاں کتنا عجیب رشتہ ہے، چوٹ لگتی ہے وہاں درد یہاں ہوتا ہے۔ تیری ہر فکر مجھے یوں ہے پریشاں کرتی، دل پہ جیسے پڑا ایک سنگ گراں ہوتا ہے۔ دل میں تو صرف بسیرا رہا بنجاروں کا، مستقل ایک یہاں تیرا مکان ہوتا ہے۔ حسن کیا چیز ہے گر خلق نہیں ہے فیصل، تیر کا فائدہ ہی سنگ کماں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ہمارے ملک کے حالات کے متعلق ہے کہ ہر طرف تباہی کا سما ہے، ہر طرف مشکلات ہیں، ہر طرح کی مشکلات ہیں، لیکن جو حاکم وقت ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سب چیز سے بے خبر ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کہاں ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے۔ حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے۔ میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے۔ اگلا شعر بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ شعر اس طرح ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہے کس کو، وہ تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہے کس کو، میں تو جس گھر سے گزرتا ہوں دھواں ہوتا ہے، میں تو جس گھر سے گزرتا ہوں دھواں ہوتا ہے۔ میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہے کس کو، میں تو جس گھر سے گزرتا ہوں دھواں ہوتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہماری دھرتی سے متعلق ہے کہ جس خواب پہ یہ بنائی گئی تھی وہ ایک جنت کا ٹکڑا، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب تھا، جو کہ دنیا پہ ایک جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جو بھی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے، اسلامی فلاحی ریاست کا، وہ دنیا پہ جنت کے ہی برابر، جس میں غریبوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، کمزوروں کو حقوق ملتے ہیں، اور جو ہے انصاف ہوتا ہے سب کچھ۔ تو ہمارا جو دھرتی ہے اس کا مقصد بنانے کا اس کو جو تھا وہ پورا نہیں ہوا، بلکہ اس کا الٹا ہی کچھ ہوا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آج دھرتی پاک کو جنت کا تھا ٹکڑا کرنا، دھرتی پاک کو جنت کا تھا ٹکڑا کرنا، آج اس پہ مگر دوزخ کا گماں ہوتا ہے، آج اس پہ مگر دوزخ کا گماں ہوتا ہے۔ اگلا شعر بھی اسی کے تسلسل میں ہے۔ جہاں پہ دودھ کی ندیاں تھی بہائی جانی، جہاں پہ دودھ کی ندیاں تھیں بہائی جانی، آئے دن خون کا ایک دریا رواں ہوتا ہے، آئے دن خون کا ایک دریا رواں ہوتا ہے۔
جہاں پہ دودھ کی ندیاں تھی بہائی جانی، آئے دن خون کا ایک دریا رواں ہوتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو اس کی باتوں میں الفت کو کھوجتے ہیں، اس کی باتوں میں محبت کھوجتے ہیں، عشق کھوجتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہر لفظ میں آپ کو صرف رنجش نظر آتی ہے۔ تو ادھر شعر اس طرح ہے کہ میں ہر ایک بات پہ الفت کو کھوجتا ہوں، مگر تیرا ہر لفظ کیوں رنجش کی زباں ہوتا ہے۔ اس شعر میں آپ اس کو تشبیہاً اس کو جو ہے وہ حالات پہ بھی مل کے لے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کے جو حاکم ہیں ان کی طرف سے صرف آپ کو رنجش ہی رنجش ملتی ہے۔ تو اگلا جو شعر ہے وہ آنکھوں سے متعلق ہے کہ دل کا حال جو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری قوم جو ہے، ان کی آنکھوں میں کرب اور غم ہے اس وقت، تو اس کے متعلق ہے کہ لبوں کا خم نہیں، جب انسان مسکراتا ہے تو لبوں میں ایک خم آتا ہے، ایک کرو آتا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لبوں کا خم نہیں، آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، لبوں کا خم نہیں، آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جو دل کا حال ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے، جو دل کا حال ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے۔ لبوں کا خم نہیں، آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جو دل کا حال ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کسی کے نقصان سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو اس فائدے میں بھی نقصان کا ہی احساس ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کی قبر کے اوپر اپنا محل تعمیر کریں، تو شعر اس طرح ہے کہ کسی کی قبر پہ میں محل بناؤں کیسے، کسی کی قبر پہ میں محل بناؤں کیسے، نفع ایسا ہو تو احساس زیاں ہوتا ہے، نفع ایسا ہو تو احساس زیاں ہوتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ چوٹ کسی کو لگتی ہے، درد کسی کو ہوتا ہے، تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق ہے کہ ہمارے درمیاں کتنا عجیب رشتہ ہے، ہمارے درمیاں کتنا عجیب رشتہ ہے، چوٹ لگتی ہے وہاں درد یہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے وہاں درد یہاں ہوتا ہے۔ اگلا شعر بھی اسی کے تسلسل میں ہے کہ جو ہے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تیری جو فکر ہے مجھے ہر وقت پریشان اس طرح کرتی ہے جیسے میرے دل پہ ہر وقت ایک بھاری پتھر سنگ گراں جو ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ شعر اس طرح ہے کہ تیری ہر فکر مجھے یوں ہے پریشان کرتی، تیری ہر فکر مجھے یوں ہے پریشان کرتی، دل پہ جیسے پڑا ایک سنگ گراں ہوتا ہے، دل پہ جیسے پڑا ایک سنگ گراں ہوتا ہے، تیری ہر فکر مجھے یوں ہے پریشان کرتی، دل پہ جیسے پڑا ایک سنگ گراں ہوتا ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ بنجارے جو ہوتے ہیں، خانہ بدوش لوگ، وہ ان کا کہیں مستقل گھر نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ رکتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، پھر دوبارہ کہیں خیمہ لگاتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے محبوب کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ میرے دل میں جتنے بھی اور لوگ آتے ہیں وہ بنجارے ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، تیرا ایک واحد مکان ہے جو میرے دل میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دل میں تو صرف بسیرا رہا بنجاروں کا، دل میں تو صرف بسیرا رہا بنجاروں کا، مستقل ایک یہاں تیرا مکان ہوتا ہے، مستقل ایک یہاں تیرا مکان ہوتا ہے، دل میں تو صرف بسیرا رہا بنجاروں کا، مستقل ایک یہاں تیرا مکان ہوتا ہے۔ آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہے اس غزل کا، جس میں ایک حقیقت جو ہے وہ یہ بیان کروں۔ انسان کو ہی آپ کو بہت سے ہوتے ہیں ایسے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت حسین لگتے ہیں، بہت دل فریب لگتے ہیں، لیکن ان کا جو خلق ہے، ان کا بات چیت، ان کا
رویہ وہ جب وہ جب اچھا نہیں آپ کو محسوس ہوتا تو پھر آپ کو اس شخص کے حسن بھی اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ جب کوئی شخص حسین ہو، جتنا بھی حسین ہو، اگر اس کا خلق بہت اچھا ہو تو وہ شخص آپ کو زیادہ حسین لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حسن اور خلق کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس شعر میں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ حسن کیا چیز ہے گر خلق نہیں ہے فیصل، حسن کیا چیز ہے گر خلق نہیں ہے فیصل، تیر کا فائدہ ہی سنگ کماں ہوتا ہے، تیر کا فائدہ ہی سنگ کماں ہوتا ہے۔ حسن کیا چیز ہے گر خلق نہیں ہے فیصل، تیر کا فائدہ ہی سنگ کماں ہوتا ہے۔ میری بستی میں تباہی کا سما ہوتا ہے، حاکم وقت یہ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہاں آگ لگی ہے کس کو، میں تو جس گھر سے گزرتا ہوں دھواں ہوتا ہے۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل بھی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔